2021 آج کلوز ہو رہا ہے اور کل سے 2022 کا آغاز ہے. اگر میں یہ کہوں پاکستان تحریک انصاف جس آئیڈیالوجی کس ویژن کے ساتھ عمران خان صاحب آئے تھے آج 3.5 سال ہو گئے ہیں, کس حد تک آپ اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, تو چوہدری صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارا جو بنیادی وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو ایک کرپشن فری گورنمنٹ دیں گے. آج آپ جب پرسپشن انڈیکس اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پہلی بار پاکستان میں, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, باقی سروس بھی آپ کر کے دیکھ لیں, سب سے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ کرپشن پولیٹیکل جو ہمارے انڈیکسز ہیں یا پرسپشن ہے اس میں ایشو ہی نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کلینسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم نے دی ہے الحمدللہ. 3 سال میں ایک بھی اسکینڈل جو ہے کوئی پرائم منسٹر کا, کیبنٹ کا, فیڈرل کیبنٹ کا وہ سامنے نہیں آیا. اور پرسپشن یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کلین ترین گورنمنٹ ہے, جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے کرونا جیسی وبا جو 100 سال میں ایک بار ہوتی ہے, کرونا آئی, اور اس کے باوجود جس طریقے سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا پاکستان میں, اور آج پاکستان اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ جو نارمیلسی انڈیکس میں دنیا میں جو نمبر 1 ہے وہ اس وقت پاکستان ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی ڈائریکشن ہے, چاہے وہ اکنامک ڈائریکشن ہو, ہم ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی تھی پاکستان میں مکمل طور کے اوپر, ہم اپنی کوئی چیز بنا ہی نہیں رہے تھے, بالکل ایک ٹریڈ اکانومی بن گئے تھے, اس کو ہم نے چینج کیا ہے. پاکستان کو ہم نے ایک ٹرولی انڈسٹریل جو نیشن بنانے کی طرف جو اقدامات ہیں وہ ہوئے ہیں. اس سے جو روزگار جنریٹ ہوا ہے, اس سے جو اکانومی, جہاں پوری دنیا کی معیشتیں انتہائی برے حالوں میں ہیں, پاکستان کی معیشت 5% پہ گرو کی ہے, یہ خود بہت بڑی کامیابی ہے. اور ڈسپائٹ آل جو ہماری مشکلات تھیں, جو قرضے اتنے زیادہ پہلے انہوں نے لے لیے, ان کو ہم نے $32 ارب 3 سالوں میں قرضہ واپس کیا ہے. ابھی ہم نے تقریباً آپ سمجھیے کہ 55 بلین ہم نے ٹوٹل 5 سالوں میں واپس کرنا ہے, جو کہ بہت ہی بڑی ایک ہماری کاسٹ ہے جو کہ ہم نے ادا کرنی ہے. پھر ڈسپائٹ جو ایک انرجی کرائسس ہے دنیا میں اور کموڈیٹی کرائسس ہے, اس کے باوجود آئی تھنک پاکستان جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے اس زمن میں بہت ہی اچھی کارکردگی رہی. ٹھیک ہے فواد چوہدری صاحب, میں نے آپ نے جو سب سے پہلے پوائنٹ ریز کیا کرپشن فری, اور بالکل آپ لوگوں کا موقف بھی یہ تھا, عمران خان صاحب کا بھی یہ موٹو تھا, پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ موٹو تھا. لیکن سر انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کیسز تھے جن کے اوپر آپ لوگوں کا یہ خیال تھا اور آپ لوگوں نے اس چیز کی انڈورسمنٹ دی تھی کہ جی ہم ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ شریف فیملی ہو, وہ سارے اس وقت آزاد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ کوئی چیز پروف نہیں ہوئی. اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ تھا وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہوا جو آپ لوگوں کا ویژن تھا. ڈو یو ایگری آن دیٹ؟ یہ پارشلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ہمیں سبھی کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا اور اربوں روپیہ واپس آ جانا چاہیے تھا, لیکن پاکستان میں یا جہاں پر بھی ایڈورسوریل سسٹم ہے وہ سلو ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے نواز شریف کو سزا ہوئی, مریم نواز کو سزا ہوئی, اس کے بعد ریکوریز جو ہیں وہ ان کرونی سے بہت بڑی ریکوریز جو ہیں. اگر فار ایگزامپل اومنی گروپ کا کیس لیں, اسی میں ہی تقریباً 12 ارب روپے سے زیادہ کی ریکوری ہے. تو جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہو سکتا تھا لیکن اتنا برا بھی نہیں رہا. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ تمام لوگ بری طرح ایکسپوز ہوئے, ان کی کرپشن کی جو ایویڈنس ہیں وہ سامنے ہے. باقی ظاہر عدالتی معاملہ ہے, معاملات ہیں, عدالتوں میں چل رہے ہیں, ہمیں امید ہے اس کے جلدی فیصلے بھی ہوں گے. چوہدری صاحب لاسٹلی مجھے ذرا یہ بتائیے گا پارلیمنٹ کے رول کے اوپر, آپ خود جمہوریت کے بڑے دائی ہیں, کیا رول رہا پارلیمنٹ کا؟ کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں پچھلے 3-3.5 سال میں حکومت بات کرتی تھی, اپوزیشن بات نہیں کرنے دیتی تھی, اپوزیشن بات کرتی تھی, حکومت نہیں کرنے دیتی تھی. کل جو وہاں پر انسیڈنٹ ہوا ہے غزالہ سیفی اور شگفتہ جمانی کے درمیان, یہ کس قسم کی جمہوریت کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب 2022 میں بھی ہم لوگ یہی دیکھیں گے؟ جی دیکھیے پارلیمنٹ کی کارکردگی اتنا میرے خیال میں جتنی اچھی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے, اور اس کی بڑی وجہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہت زیادہ تلخیاں ہیں. اور اب میرے خیال میں تو دونوں جو ہیں, میں یہ کہوں گا
کہ ابھی بھی اگلے سال جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، اور پارلیمنٹ سے اپنی اہمیت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. دوسرے ادارے جوڈیشری اور جو ان کی جو فنکشنالٹی ہے وہ آپ نے اپنے اختیارات ہی ان کو دے دیے ہیں، آپ ان کو چیک ہی نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تلخیاں ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اور بڑے ریفارمز کے اوپر بھی یہ بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، جس سے عام لوگ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مایوس ہے. پارلیمنٹ کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بالکل. فہد صاحب ایک اور چیز مجھے بتاتے جائیے گا کائنڈلی، فوکس جو ہونا چاہیے اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ فوکس صرف اور صرف نواز شریف، شہباز شریف، مریم اور آصف علی زرداری پر ہے، اور حکومت اسی سے ہی نہیں نکل پا رہی. دیٹس دا ریزن شاید صحیح ٹریک کے اوپر اس وقت نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کا بھی ماحول اسی وجہ سے خراب ہے. سر اگر کچھ عرصے کے لیے ان کو چھوڑ کے ذرا چیزوں کو فوکس کر لیا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ وڈ بی اے رائٹ ڈیسیژن یا نہیں؟ تو پھر آپ اپنے ہی پہلے سوال کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ نے کہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ آنے چاہیے، اور وہ نہیں آ رہے تو اس سے مایوسی ہو رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اکاؤنٹیبلٹی ہمیں بھول جانی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ دیگر چیزوں کے اوپر زور دینا چاہیے. یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو شروع ہوئی ہے اس کو اپنے آخر تک پہنچنا چاہیے. اور دیکھیے جو بھی ہے، کیا آپ ایک ایسا لیڈر چاہیں گے جو جس طرح سے شہباز شریف اور نواز شریف نے، دیکھیں ہر کونے خدرے میں برطانیہ کے ان کے اپارٹمنٹس ہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا اتنا بڑا پیسہ پاکستان سے باہر چلا جائے اور آپ کہیں کہ اس کو آپ بھول ہی جائیں. عمران خان کا آپ کے جو بھی ہے، آپ جب سے عمران خان آئے ہیں جس طریقے سے وہ قومی خزانے کی کیئر کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنی ذات کو وہ پیچھے رکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک مثال ہے پاکستان کی سیاست میں. اور پی ٹی آئی کا ورکر کا مسئلہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے بھول جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ جی، آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم.